مفہوم سے تقریباً 80 کے قریب آیات سے ثابت ہے۔ قیامت سے پہلے وہ روح اس بدن کے اندر نہیں رہتی، یہ بدن روح کا مستقر نہیں، بلکہ موت کے بعد جو ہے روح حسب مراتب اپنے اپنے مقام پہ رہتی ہے، اور رہنے کے بہت سارے مراتب ہیں۔ جس طرح ارواح کے فضیلت کے مراتب ہیں، اسی طرح ارواح کے ٹھکانے کے بھی مراتب ہیں، یعنی قیامت تک پھر روح کا مستقر یہ بدن نہیں ہوتا۔ اس بدن کے علاوہ اپنی شان اور اپنے مقام کے مطابق حسب مراتب دوسرا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہ بدن پھر ٹھکانہ نہیں بنتا، یہ بدن ٹھکانہ بنے گا نفخ ثانیہ کے بعد۔ 10 آیات میں نے حسن ابدال میں پڑھ کے سنائی تھی، مفسرین کا معنی بھی ذکر کیا تھا، وہ تفصیل کے ساتھ سی ڈی میں بھی آ چکا ہے، اور جس کو ذوق ہو وہ سن لے، تو انشاءاللہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کچھ اور کام آج کرنا ہے۔ وہاں پر میں نے پیش کیا تھا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا سورہ زمر کی آیت، اور یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر اور تفسیر ماجدی مولانا عبد الماجد دریابادی کی، اور تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی، اور تفسیر معارف القرآن مولانا محمد ادریس کاندلوی صاحب کی، اور کشف الرحمان تفسیر مولانا صہبان الہند کی۔ یہ سب تفسیریں علماء دیوبند کی ہیں یا کسی اور کی ہیں؟ علماء دیوبند کی تفسیریں پیش کی کہ یہ سب اکابر یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آدمی بیدار بیٹھا ہو، روح 2 کام کرتی ہے، ایک جسم کی حیات باقی، دوسرا جسم میں ادراک باقی۔ ادراک کا مطلب یہ کان سنتے ہیں، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ ناک سونگھتا ہے، زبان چکھتی ہے، یہ ادراک 5 حواس سے حاصل ہونے والا علم۔ یہ سب اکابر کہتے ہیں زندہ آدمی بیدار آدمی کے جسم میں روح 2 کام کرتی ہے، حیات بھی باقی، ادراک بھی باقی۔ جب نیند آتی ہے روح ایک کام چھوڑ دیتی ہے، کیا مطلب؟ حیات باقی رہتی ہے، ادراک۔ ایمان نال دسو، ستے پہ ہو تو سن دے ہو؟ جب آدمی سو رہا ہو تو سنائی دیتی ہیں دنیا کی باتیں، اور جب سنائی دیں تو نیند ہوتی ہے؟ یہ کتاب ادھر پڑھی ہے تشکیل الاذکیاء، یہ ماسر اکاڑوی کے ملفوظات ہیں، سب ان کی کیسٹوں سے جمع کی گئی ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے، تو اس کا انشاءاللہ کامل اپریشن آ رہا ہے۔ تو اس میں ماسر صاحب نے کہا ہے کہ جو بندہ سویا ہوا وہ سنتا ہے۔ اب دیکھو بدیہ، کوئی آدمی اتنا جاہل اور اجہل، اور یہ تقریروں میں کہتے ہیں، یہ گھوم گھوم کے پھرنے والے تقریروں میں کہتے ہیں، باقاعدہ کیسے موجود ہیں، کہتے ہیں سوئے ہوئے سنتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ سنتا ہے؟ اور جب سنے تو وہ سویا ہوا ہوتا ہے؟ اب ذرا اندازہ کرو، یعنی دوپہر کے سورج کا انکار ہو رہا ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، چمگادڑ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کہتا ہے جی اب رات کے 12 بج چکے ہیں۔ دن کو جو رات کے اس کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں۔ لادریہ فرقہ شرع عقائد کے اندر ایک فرقے کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں کہو یہ مسجد ہے، وہ کہیں گے پتہ نہیں، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، کہیں گے نہیں پتہ۔ لادریہ، اور یہ اتنے اجہل ہیں اور بنتے ہیں ترجمان اہل سنت، اور کہتے کیا ہیں؟ جو سویا ہوا آدمی ہو وہ اہل دنیا کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا چل میری نہ مان، قرآن تو سچا ہے، زمین آسمان پر نہیں جا سکتی، انتظولا، زمین و آسمان اپنے مرکز اپنے نقطہ سے ہل نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یمسک التی قضا علی الموت، جس پہ موت کا فیصلہ ہوا اس کی روح بھی بدن میں واپس نہیں آ سکتی۔ مجھے نظر آتا ہے بدن علیہ میرے محمد کی۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت، صاف مطلب تم سب پہ موت آ جائے گی، پھر قیامت کے دن تبعثون۔ حضرت تھانوی کا معنی
जिंदा करके उठाए जाओगे, लेकिन कब? यौमल कियामत तुबअसून, कियामत के दिन। अब इन दो आयतों पे दो बातें समझ लो। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस, अल अनफुस जमा मुअर्रब बिल लाम, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मजहब का कती और अटल कानून है, जमा मुअर्रब बिल लाम ये आम हुआ करती है, और इसकी तखसीस न खबर बैत से होती है न मुजतहिद के कियास से, बल्कि तखसीस के लिए नस कती चाहिए। आज से कई साल पहले इन लोगों को मैंने चैलेंज किया, अब तक बाकी है। मैं कहता हूं अल अनफुस की तखसीस मेरे इमाम के मजहब के मुताबिक कायनात का कोई मौलवी निकाल के दे, एक एक लफ्ज पे 1-1 लाख रुपया रख के दूंगा। मेरे इमाम का कानून है अल अनफुस, अंबिया की बात भी, शुहदा की बात भी, जिस पे मौत आ गई, अंबिया पे आए, शुहदा पे आए, मोमिनीन पे आए, सिद्दीकीन पे आए। अल अनफुस का लफ्ज पूरी कायनात इंसानी को शामिल, और अल्लाह फरमाते हैं मौत के बाद फयुम से फिर इमसाक है। तो याद रखना ये कुरान का फैसला मुफस्सिरीन ने माना किया, मेरा अपना माना नहीं है। और वहां पर इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, वहां पर अल्लाह ने उस आयत को शुरू किया, लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। ये मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान कौन था भला? जी मौली जब फंस जाते हैं कहते हैं जी यहाँ तो नबी की बात ही कोई नहीं है। तो बात हजरत आदम से चली है, यानी हजरत आदम नबी है। अल्लाह ने शुरू ही नबी से किया और सबको खिताब किया, इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल। अब इससे साफ लफ्ज क्या होंगे कुरान के? यौमल कियामा। हजरत थानवी कहते हैं कियामत के दिन जिंदा करके उठाए जाओगे सारे के सारे। चलो बहरहाल, तो वहां मैंने बयान कर दिया। अब मैंने ये बयान करना है, तवज्जो मेरी तरफ। मौलवी साहब कहते हैं कुरान पाक की आयत है, ला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। इस बात को यहां रोक के दो ज़ाब्ते सुन लो, बात रोक रहा हूं। दो ज़ाब्ते। पहला ज़ाब्ता, तमाम अहलु सुन्नत वल जमात इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अकीदा साबित होगा कती दलील से। अकीदा साबित होगा कती दलील, और कती दलील क्या है? कुरान पाक की आयत जिसका माना वाज़े हो। और नंबर 2, हदीस मुतवातिर, प्यारे पैगंबर की हदीस मुतवातिर। चलो इस उसूल की मैं मसला सिमा के तहत वजाहत करता हूं। दूसरा उसूल, कुरान की आयत का माना करने का क्या तरीका है, क्योंकि यहां पर भी तो धोखा लगता है। बरेलवी कुरान पढ़ते हैं, कादियानी कुरान पढ़ते हैं, सारे फिरके पढ़ते हैं। अब कैसे समझ आएगा कि कौन आदमी कुरान का माना ठीक कर रहा है और कौन आदमी कुरान का माना गलत कर रहा है? ये बात समझाने लगा हूं। तमाम अहलुस सुन्नत वल जमात इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कुरान की तफसीर के 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4। एक है कुरान की तफसीर कुरान के साथ, हत्ता कि ये जो उसूल मैं बयान कर रहा हूं कि कुरान पाक की तफसीर के कितने तरीके हैं? 4। कोई मौलवी कुरान मुकद्दस का माना करे और उसमें अगर इबहाम हो, क्योंकि तफसीर वहां होती है जहां इबहाम हो, इबहाम की सूरत में ये 4 घरों से कुरान का तर्जमा मिलेगा। या कुरान एक मकाम पे एक बात करेगा, दूसरे मकाम पे खुद उसकी तशरीह कर देगा, तो इसको कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान के साथ। नंबर 2, कुरान की तफसीर
پیارے پیغمبر کے فرمان کے ساتھ، یعنی تفسیر القرآن بالحدیث، اور نمبر 3 تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ، اور چوتھا درجہ قرآن مقدس کی تفسیر تابعین عظام کے فرمودات کے ساتھ۔ تو یہ یاد رکھنا، قرآن کی تفسیر کے 4 درجے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے، اور قرآن کی تفسیر تابعین سے۔ یہ 4 درجے ہیں۔ ان 4 درجوں کے مد مقابل کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ آئے، کوئی بڑے سے بڑا امام آئے اور ہو اس کی تفسیر، ان 4 درجوں کے مد مقابل تمام اہل سنت متفق ہیں کہ اس آدمی کی بات معتبر نہیں ہوگی، معتبر ہوں گے یہ 4 درجے تفسیر کے۔ کچھ سمجھ بھی آئی ہے؟ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، خدام اہل سنت کی نہیں، یا اتحاد اہل سنت کی بھی نہیں، اتحاد کے نام پر نفاق اس کی بھی نہیں، اہل سنت کی بات۔ یہ 4 درجے، اور یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا، حتیٰ کہ پیر کرم شاہ، پیر میر علی شاہ جو بریلوی مکتب فکر کا ہے، وہ بھی یہ 4 طریقے ماننے پہ مجبور ہو گیا، اور اس نے اعلاء کلمۃ اللہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ طریقے تسلیم کیے۔ تو بہرحال اب تھوڑا سا ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے۔